اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے چند ایک مفتی مولوی توحید کی وہ ڈیفینیشن پیش کر رہے ہیں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، اور یہ ڈیفینیشن 1400 سال پہلے نہیں، یہ ابھی جو 100-150 سال پہلے جو اسلام آیا نا، جسے محمد بن عبد الوہاب نجدی لے کر آیا یا اسماعیل دہلوی بر صغیر میں ہندوستان میں لے کر آیا، اس اسلام کے تحت جو ہے نا یہ ہر بات میں شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ شرک و بدعت کا فتویٰ لگانا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ان کا بنیادی رکن ہو اسلام کا، اور توحید پرست بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں توحید ہے، یہ ہم توحید کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے توحید کو دیکھو کہاں منحصر کر دیا، یعنی صرف یا اللہ کہنا، یا اللہ مدد کہنا، یہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ دے گا، یا غوث اعظم مدد کہہ دے گا، یا علی کہہ دے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ذرا سنیں مفتی صاحب کی بات، تو میں آگے بات کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں۔ کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی، ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ۔ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا حسین مدد نہیں لگے؟ سنا آپ نے کس طرح سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یا اللہ، اللہ کے ساتھ یا لگاؤ، یا اللہ مدد کرو۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے، اور یا لگاتے کس کے ساتھ ہیں؟ بھائی عرب میں رواج تھا کہ کوئی شخص اگر غیر متوجہ ہوتا، آگے جا رہا ہوتا، تو پیچھے سے اس کو آواز دی جاتی یا شیخ، تو وہ شیخ صاحب متوجہ ہو جاتے تھے۔ اب یہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں یا اللہ کہو کہ اللہ غیر متوجہ ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، کیا اس کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ؟ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یا اللہ کہو، یا اللہ مدد کرو؟ اور بھائی یہ جو 1400 سال پہلے جو توحید آئی قرآن میں بیان کی گئی ہے، قرآن میں آئی ہے، تم الحمد سے لے کے والناس اجمعین تک پڑھ لو، اس میں نبیوں کی دعائیں موجود ہیں، ان کا پکارنا موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کہ الحمد سے لے کے والناس اجمعین تک کہاں پر یا اللہ کا لفظ آیا ہے؟ یا کا لفظ اللہ کے ساتھ کہاں آیا؟ جو یہ مفتی صاحب بڑا زور دے رہے ہیں کہ توحید اس میں ہے کہ یا اللہ مدد کہو، یا اللہ کہو۔ یا اللہ مدد کہنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ بھائی یہ جتنے بھی یا لگے ہیں نا، وہ سب بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگائے، یا آدم ہو، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ایھا النبی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ یا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا شرک کروایا اللہ تعالیٰ نے ان کو یا کہہ کے؟ ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ یہ پوچھے گا نا تم سے قیامت کے دن کہ میں نے تو یا لفظ لگایا تھا بندوں کے ساتھ، تم نے مجھے بندوں سے ملا دیا، میرے ساتھ یا کیا لگا دیا، تو کیا جواب دو گے؟ بندے تو غیر متوجہ تھے، ان کو تو توجہ حاصل کرنی تھی، کیا تم نے اللہ کو بھی غیر متوجہ سمجھ لیا؟ بھائی میرے نبی نے تعلیم دی تھی، ہم نے نماز پڑھائی آپ کو، اس میں بھی کہا کہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ کہو۔ پھر میرے نبی نے تعلیم دی تھی، اللہ کہے گا کہ جب قبرستان جاؤ تو جتنے بھی قبر والے ہیں ان سب کو یا کہہ کے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو کیا جواب دو گے؟ یا اللہ کہاں آیا ہے؟ یا اللہ یہ تمہارا اپنا دین ہے نا، یہ وہ جو دین جو قرآن مجید میں ہے اس میں تو یہ یا اللہ نہیں آیا، یا اللہ مدد کا لفظ، اور تم اس کو توحید بتاتے ہو، اور اس کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ یا اللہ مدد پکارو، یا اللہ مدد پکارو۔ تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ، اور یہ قرآن میں کہاں یا اللہ کا لفظ آیا، یا اللہ مدد؟ کیا قرآن کو نامکمل سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں نبیوں نے کیا اللہ کو پکارا نہیں؟ کیا نبیوں کی دعائیں اس میں موجود نہیں ہیں؟
جو تم نے اپنی طرف سے اپنا دین پھیلانا شروع کر دیا کہ یا اللہ مدد کہو. کیوں کہو یا اللہ مدد؟ تمہارے دین پہ عمل کیا جائے. تم ہوتے کون ہو؟ کیا تم ہمارے اللہ اور رسول ہو کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو تمہاری بات پہ عمل کریں کہ یا اللہ مدد. قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ تم کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے پورا قرآن، اللہ کہے گا میں نے پورا قرآن نازل کیا، وہاں نبیوں کی دعائیں لکھیں، نبیوں کا پکارنا لکھا، اور کہیں بھی میں نے یا اللہ کا لفظ نہیں لکھا. تم کیسے یا اللہ مدد کہہ رہے ہو؟ تو کیا جواب دو گے؟ تو یہ مفتی صاحب بتائیں، تشریح کریں، وضاحت کریں کہ کس طرح جو ہے نا یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ پک لگائی ہے کہ یا اللہ مدد کہو، یہ توحید ہے، اسی توحید میں انہیں سارے اور کتنی مطلب باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے ساری توحید اسی میں گھر کے آ گئی ہے یا اللہ مدد میں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے بھائی، ہم دین ملا پہ عمل نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ فساد پھیلانے کی کوشش ہے صرف. اور یہ تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ یہ تم فسادی ملا ہو، اور تم نے اپنی تقریر میں یہ بات بتائی ہے کہ تم فرقہ پرستی پھیلا رہے ہو. میں نے ایک بات کہہ دی کہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد نہیں. اس پہ جو جنہوں نے بیان کروا ان کے پاس کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ